اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں آپ کا میزبان حسین علی ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو حمد و ستائش اور تمام تر تعریفیں ہیں اس خدائے ذوالجلال کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، کریم ہے۔ درود و سلام اس کی برگزیدہ ہستیوں، انبیاء و رسل، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام تر اصحاب باوفا کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہماری تو دعا ہے اور یقیناً یہی دعا ہونی چاہیے کہ خداوند متعال ہماری یہ عبادتیں، ہمارے یہ روزے، ہماری کاوشیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں اور سراپا رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، جہاں یہ ماہ مبارک رمضان بہت ساری برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے مزین ہے، وہیں اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ ایسی اہم مناسبتیں ہیں کہ جن کا نہ فقط ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے بلکہ ہماری اسلامی تاریخ سے بھی، تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں۔ تو ان مناسبتوں کو یاد کرنا اور ان مناسبتوں کے بارے میں ذکر کرنا اور ان مناسبات سے سیکھنا در حقیقت ایک زندہ قوم کی نشانی ہے۔ جو تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں۔ یہ بھی تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلامی تاریخ میں جو اہم واقعات سرزد ہوئے، جو اہم واقعات نبی کے دور میں سرزد ہوئے، ان کا گہرا مطالعہ اور ان سے پھر سیکھنے کے جو پہلو ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو انہی مناسبات میں سے ایک اہم مناسبت جو ریاست مدینہ کی بنیاد میں ہے، جو اس اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد میں ہے، وہ ہے عالمی برادری کا دن۔ وہ دن کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ ریاست کہ جس کے باسی آپس میں فقط محبت کے رشتے میں قائم نہیں تھے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے۔ جس ریاست کی بنیاد اتنی مضبوط ہو اور جس نظریے کی بنیاد اتنی محبت بری ہو، یقیناً وہ دین اسلام پوری دنیا پہ چھائے گا اور پوری دنیا میں محبت کا پیغام پھیلائے گا۔ آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ وہ جو عالمی برادری کا دن ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بہترین دن ہے، وہ در حقیقت کیا ہے اور یہ اخوت کا جو رشتہ قائم کیا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ رشتہ کیا تھا، اخوت کا مطلب کیا ہے، اور یہ فقط تاریخی حوالے سے نہیں بلکہ آج ہمارے دور میں، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو، چاہے ہمارے اپنے لوگ ہوں، چاہے ہم سے مختلف لوگ ہوں، چاہے لسانی فرق ہیں، ہمارے علاقائی فرق ہیں، جغرافیائی فرق ہیں، عقیدتی فرق ہیں، مذہبی فرق ہیں، ان تمام فرقوں اور اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کیسے رہنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سے کیا متقاضی ہے، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج عالم جلیل اور ایک بہترین اور مستند عالم دین ہمارے مہمان ہیں، چلتے ہیں ہمارے آج کے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سید سجاد کاظمی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ اور سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس ماہ ایمان کی نشست کو رونق بخشی، آپ تشریف لائے، اور آج سب ہم اسی سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ یہ جو تاریخی حوالے سے عالمی برادری کا دن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخوت کا رشتہ قائم کیا، در حقیقت یہ اخوت کیا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں بھی جناب کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی ان قیمتی اور حسین لمحات کی تبریک پیش کرتا ہوں، جزاکم اللہ۔ اور خدا بند متعال کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمیں
ان لمحات کی اہمیت کو پہچانتے ہوئے اور اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس سے بہترین انداز میں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، بے شک، اسلام دین معاشرت ہے۔ واہ! اسلام نے جہاں پہ انسان کی فردی حیات میں کچھ فرائض رکھے ہیں، وہاں پہ اسلام نے انسان کی اجتماعی حیات اور انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے بھی کچھ فرائض رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور انہی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر، بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو نبی مکرم اسلام کی سیرت کو دیکھتے ہوئے میں یہ جملہ یوں کہوں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں تو نبی مکرم ابھی تک عالمی سطح پہ گفتگو یہ چھڑی ہوئی ہے کہ ہر طرف سے انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیم، یہ اسلام ہے جس نے فقط انسان کے حقوق کی بات نہیں کی، خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی، بلکہ حیوان کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور بتلایا ہے کہ یہ بے زبان مخلوق خدا جو ہے اس کا انسان پہ حق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی اینگل سے گفتگو کو چھیڑا جائے اور نبی و آل نبی کے فرامین کو دیکھا جائے تو واقعاً انسان کی عقل دنگ ہو کے رہ جاتی ہے اللہ اکبر کہ دنیا کہاں، دیکھیے کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑی ٹیکنالوجی اور مشینری ترقی کر گئی ہے، ایسا ہی، لیکن ابھی تک اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کا عشر عشیر بھی سمجھنے میں دنیا کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ واقعاً ابھی تک انسانی حقوق، ابھی تک خواتین کے حقوق کو صحیح معنوں میں خود خاتون ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، بے شک، وہی نہیں سمجھ آئی۔ اور حقائق کو درک کرنے میں، سمجھنے میں، اور اس ذات پروردگار نے انسان کو جو عزت، مقام، وقار بخشا ہے اس وقار کو سمجھنے میں بہت فاصلہ ہے، بہت دور ہے انسان۔ اس اینگل سے بڑا خوبصورت ایک شخصیت نے جملہ فرمایا تھا کہ در حقیقت انسان دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ واہ! اس انسان کو کوئی کیا سمجھے گا جس کے جسم کو بھی اب تک صحیح معنوں میں یہ محققین اور یہ پیش رفتہ ٹیکنالوجی نہیں سمجھ سکتی، اللہ اکبر، اللہ، اس کی روح کی بلندیوں کو کیا سمجھے گی، سبحان اللہ، بے شک، اس انسان کی معرفت کے حوالے سے کیا بات کرے گی۔ واہ! اور اگر انسان کی معرفت حاصل کرنی ہے اور کما حق ہو حاصل کرنی ہے تو دروازے اسلام پہ آنا ہوگا، واہ! نبی و آل نبی کے دروازے پہ آنا ہوگا، سبحان اللہ، تو اس وقت انسان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ واقعاً نہایت ہی اہمیت کا حامل موضوع، میں یہاں پہ اپنی ہادی ٹی وی چینل کی ٹیم کو بھی مبارکباد دوں گا، ماشاءاللہ کرنٹ موضوعات پہ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں آپ کی مہربانی، اور یہ معاشرے کی آج ضرورت ہے۔ یہی بات ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ عالمی سطح پہ، عالم اسلام میں اور خصوصاً پاکستان کی سرزمین پہ اس گفتگو کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے، کیونکہ مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو ہر مکتب میں مستند ترین شخصیت نبی مکرم اسلام کی شخصیت ہے، لہٰذا ان کے اقدامات، ان کے کام، ان کے فرامین کو معیار بنا کر ہمیں دیکھنا ہوگا، جس طرح آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ریاست مدینہ ایک ٹائٹل ہے، واہ، ایک عنوان ہے، صحیح، دار حقیقت چند چیزوں کے مجموعے کا نام ریاست مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کا رکن رکین اور بنیادی ترین چیز اور اس کی اساسی ترین جو چیز تھی وہ اس کا بیس ہے اور اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ سبحان اللہ، اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا
جس میں سیاہ کو سفید پر، سفید کو سیاہ پر برتری نہیں تھی، واہ، بلکہ نبی مکرم اسلام نے فرمایا بھی اور عملی جامہ پہنا کے دکھایا بھی، اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان کہ اللہ، جتنا انسان خدا کے زیادہ قریب ہوگا، جتنا انسان خدا کے واجبات کو انجام زیادہ دیتا ہوگا، صحیح، جتنا انسان خدا کے محرمات سے بچے گا، اتنا وہ قابل احترام شخص کہلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ بے شک بلال کی شکل میں سیاہ پوس، سیاہ رنگ والے کیوں نہ ہو، اور معیار تقوی پہ اترتا ہو تو وہ ایک قابل تحسین شخصیت قرار پائے گا۔ سبحان اور اگر کوئی سفید رنگ والا ہے لیکن اس معیار پہ نہیں اترتا، دنیا والوں کی نگاہ میں تو قابل احترام ہو سکتا ہے، قرآن کی نگاہ میں، نبی و آل نبی کی نگاہ میں وہ قابل احترام، قابل اکرام قرار نہیں پا سکتا۔ صحیح، معیارات ہیں، اور واقعاً اخوت اور بھائی چارہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ تاریخ کے سینوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جو ہی نبی مکرم اسلام، یہ فریقین کی تاریخیں بھری پڑی ہیں اس داستان سے کہ جب مکہ سے تشریف لائے مدینہ، صحیح، نبی مکرم اسلام نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد کی اسی نقطے پہ رکھی جس کو ہم اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں صیغہ اخوت۔ سبحان اللہ، مہاجرین و انصار کے آپس میں اخوت اور بھائی چارے کے صیغے پڑھ دیے، لیکن یہ تاریخ نے لکھا کہ نبی مکرم اسلام نے اخوت کے بھائی جس کو آپ کہتے ہیں بھائی بھائی بنائے گئے، صحیح، اور وہاں پہ نبی مکرم اسلام نے ایک چیز کو مد نظر رکھ کر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا کہ چونکہ علیم و بذات صدور کی طرف سے بنائے گئے نبی تھے اور ان کے نمائندے تھے، اور وہ ہستی ظاہری کردار کے ساتھ ساتھ باطنی کیفیات سے بھی اچھے انداز میں آگاہ اور آشنا تھی۔ بے شک، بے شک، تاریخ نے ایک جملہ لکھا صحیح، کہ کرداروں کو دیکھ کر نبی نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اللہ اکبر، اور وہاں پہ مختلف رنگ میں یہ روایت منقول ہوئی ہے، جب بھائی بنا بیٹھے تو وہاں پہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور نبی مکرم اسلام نے دیکھا کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ اے علی کوئی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا لیکن میرا کسی کو بھائی اللہ اکبر، نہیں بنایا۔ تو وہاں پہ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرا کسی کو میں نے بھائی نہیں بنایا۔ دو جملے فریقین کی کتب میں منقول ہوئے ہیں اس مقام پہ۔ صحیح، ایک تعبیر یہ آئی ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، واہ واہ واہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، میں سبحان تیرا اللہ، بھائی ہوں سبحان اللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا لا نبی بعدی، فرمایا کہ اے علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے۔ اسی مقام پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی اچھا، کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کے ساتھ تھی، سبحان اللہ، فقط فرق یہ ہے لیکن لا نبی آبادی، سلسلہ نبوت میرے اوپر ختم ہے، واہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بے شک، یہ حدیث جہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پہ بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، وہاں پہ ختم نبوت کی دلیل کے طور پہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی نے فرمایا لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں، یہ سرات فرما دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بے شک، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی مکرم اسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اخوت اور بھائی چارہ ایک بیس ہے، بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی، اور بات یہاں سے پھر آگے بڑھتی ہے
کہ ایک مومن کی اور ایک مسلمان کی، جن کو قرآن کریم نے بھی اسی اخوت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، انما المومنون اخوہ، ہر صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ جب بھائی ہے تو پھر بھائی کے بھائی پہ کچھ کیا ہے؟ حق ہے، حقوق ہیں۔ ان حقوق کی پاسداری کرنا کیا ہو جائے گی؟ ہر ایک کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ضروری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اس یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پہ جب گفتگو ہماری پہنچتی ہے تو وہاں پہ پھر بہترین انداز میں نبی و آل نبی کے جو فرامین ہیں ان سے اس موضوع پہ ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، صحیح، کسی اور دروازے سے ایسے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی۔ بے شک بے شک۔ یہی آپ کا جو موضوع آپ نے چھیڑا آج ماشاءاللہ اخوت کا، جی جی، بھائی چارے کا، اس سلسلے میں بھی اہل بیت عصمت و طہارت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، ایک مومن بھائی کی دوسرے مومن بھائی پر، ایک اہل ایمان کی دوسرے اہل ایمان پر حقوق کیا ہیں جی، بلکہ میں نے جیسے ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں گزارش کیا اور اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کیا کہ فقط دائرہ اسلام میں حقوق نہیں بیان ہوئے واہ، جی، انسان کے انسان پہ کیا حقوق ہیں، بلکہ حیوان کے انسان پہ کیا حقوق ہیں۔ اللہ اکبر، حقوق کی وادی میں بہت گہرائی کے ساتھ رہنمائی ہماری کی گئی ہے، اور اے کاش ہم نبی و آل نبی کی تعلیمات سے سروکار رکھتے اور ادھر توجہ دیتے بے شک، اور اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے تو ایک نمونہ عمل کے طور پہ معاشرہ ہمارا تشکیل پاتا سبحان اللہ، اور دنیا دیکھتی کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، واہ، نبی مکرم اسلام کی فرمودات کی روشنی میں تشکیل پانے والا ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ کاش ان تعلیمات سے ہم سروکار رکھتے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے اسلام میں اور مسلمان میں فاصلہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام میں اور مسلمان میں فاصلہ بہت زیادہ، نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، تعلیمات کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ یہاں پہ حقوق کی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ بھی تو پھر اہل بیت عصمت و طہارت کی احادیث کو دیکھیں جو کتب فریقین میں موجود ہیں۔ صحیح، نبی مکرم اسلام کے فرمودات، اہل بیت عصمت و طہارت کے فرمودات ایک بہترین رہنمائی ہماری کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے صحیح، اور ایک صاحب ایمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں یہاں ہی رک کر قبل اس کے کہ وہ خود نورانی فرامین پیش کیے جائیں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرتی معاملات بڑے بگڑ چکے ہیں اور بہت عجیب ہمارے فکروں کے رخ ہو چکے ہیں۔ ہاشمی صاحب، اس وقت تک عمل کی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک فکر کے رخ کو نہ موڑا جائے۔ عمل کی بیس اور بنیاد فکر ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ سوچ ہوتی ہے۔ کاش ہم اپنی ناقص عقلوں کے مطابق نظریے قائم نہ کرتے، نبی و آل نبی کے دیے ہوئے نظریے اور عقیدے کو اپناتے تو ہماری فکریں درست ہوتی۔ فکریں جب صحیح ہوتی، درست ہوتی، تو اس کی روشنی میں پھر ہمارا عمل بھی کیا ہوتا؟ درست ہوتا۔ ہماری سوچوں کے رخ ہی عجیب ہو گئے۔ ہر شخص اپنے آپ کو، میں بھی انہی میں ایسی ہوں، معیار حق بنا دیتا ہے اور اسے پوری کائنات ارد گرد ہر شخص اہل باطل نظر آتا ہے۔ لہذا جو میری بات کو تسلیم کرتا جا رہا ہے وہ اہل حق قرار پاتا ہے، اور جو میری بات کے ساتھ متفق نہیں ہے اس کو میں بڑا آسانی سے اہل باطل کہہ دیتا ہوں۔ جبکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، پہلے حق کو پہچان پھر دیکھ اہل حق کون ہے۔ سبحان اللہ، اعرف الباطل ثم تعرف اہلہ، سب پہلے معیار باطل کو پہچان پھر دیکھ اہل باطل کون ہے۔ سبحان اللہ، پہلے معیار حق تو سمجھو، پہلے معیار باطل کو سمجھو۔ آج عجیب معاملات ہیں کہ ایسا مخلوط معیارات
اقدار کر دی گئی ہیں، یہ باطل اقدار حق اقدار بن چکی ہیں، حق کی اقدار باطل اقدار بن چکی ہیں، اور نتیجہ کیا ہونا ہے؟ نتیجہ جی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خلفشار، یہ معاشرہ، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر بگاڑ، اسلام کے نام پر خون خرابہ، کشت و کشتار، قتل و غارت، اور یہ اسلام کا ایک کری چہرہ، مکروہ چہرہ پیش کرنے کی کوشش اور سائیکل کی جاتی ہے۔ اور سب یہ انتہائی اہم نہج پہ گفتگو پہنچ چکی ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہ ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آج اس ماہ ایمان کی خوبصورت ایمانی، روحانی اور بہترین نشست میں ایک بہت ہی اہم موضوع اخوت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور جس طرح آغا صاحب فرما رہے تھے کہ اخوت یہ جملے نہیں ہیں، بلکہ اخوت ایک عملی میدان ہے۔ اخوت در حقیقت اپنے حقوق کو پہچاننے کا نام ہے کہ ہمارے ذمہ کن لوگوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اور اخوت کا جو دائرہ ہے اسلام میں وہ فقط مسلمانوں تک محدود نہیں، وہ فقط انسانوں تک محدود نہیں، بلکہ حتیٰ کہ بے زبان جانوروں کے حقوق بھی ہم تک ہیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں، تو آغا صاحب کے محضر میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آغا صاحب، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اخوت جو ہے وہ در حقیقت اپنے حقوق کو پہچاننے کا نام ہے، تو آغا صاحب اس حوالے سے مزید کیا فرمائیں کہ در حقیقت ہمارے ذمہ کون کون سے حقوق ہیں؟ بالکل صحیح، میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک قرآن و حدیث میں اخوت اور بھائی چارے کی اہمیت کا تعلق ہے، اس کو سمجھ لینے کے بعد جب تک ہم ان فرامین کی روشنی میں اقدام اور کام نہیں کریں گے اور ان کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، تو اس صورت میں یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ بلکہ ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا جی، ہر طرف سے وحدت کی صدائیں تو بلند ہوتی ہیں، ہر طرف سے وحدت کی صدائیں تو بلند ہوتی ہیں، وحدت قائم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وحدت نعروں سے تو نہیں ہوتی، وحدت عملی اقدام سے ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی ترین چیز کسی قوم کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے یہ ہے کہ فرد اس ملت کا، اس قوم کا، اس معاشرے کا، یہ اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ یہ عہد کرے کہ میں کوئی ایسا کلام نہیں کروں گا، کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے امت کا شیرازہ بکھرے۔ لیکن آپ سب اختلافات تو ہیں، تو پھر یہ اختلافات اگر کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں جو کچھ روایات اہل بیت عصمت و طہارت سے ہمیں ملتا ہے کہ اختلافات جب ہیں تو ان سے گریز کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو طرف مقابل، جو آپ کا مد مقابل ہے، اس کے نقطہ اختلاف کو سننے کا حوصلہ اور انسان کے پاس یہ مایا اور یہ برداشت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم بات کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب تک ہم ادھر سے ہم کہتے ہیں آزادی بیان ہے، ادھر سے آپ کے کہتے ہیں کسی کی فکر پر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے، تو میں یہ کس طرح سوچتا ہوں کہ جس اینگل سے، جس رخ سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، اس میز کو دیکھ رہا ہوں، سارا اسی رخ سے، اسی انداز سے دیکھے۔ ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، فکر اپنی ہے، تو انسان کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ صبر ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ میں بڑا وسیع نظر آدمی ہوں، میں بڑا وسیع القلب آدمی ہوں، میں ہر ایک کی بات سنتا ہوں، لیکن در حقیقت اس کی سنتا ہوں جو میرے نقطہ نظر سے متفق ہوتا ہے۔ وہ بھائی وسیع القلبی، وسیع ذہن ہونے کا ثبوت وہاں دینا ہوتا ہے جہاں آپ سے نقطہ اختلاف رکھنے والا بات کر رہا ہے اور حوصلے کے ساتھ آپ اس کی بات سنتے ہیں، دلیل کے ساتھ وہ کرے اور دلیل کے ساتھ آپ اس کی بات کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ریجیکٹ بھی کریں۔ جو دلیل مجھے اجازت یہ دیتی ہے کہ میں اپنے مسلک اور اپنے مکتب کو دلیل کے ساتھ پیش کروں، وہی دلیل میرا طرف مقابل جو ہے، دوسرا ساتھی جو اس نظریے کا حامل نہیں ہے، اسے بھی حق دیتی ہے
کہ وہ بھی اپنے نظریے کو دلیل کے ساتھ پیش کرے۔ میرا خیال یہ طول تاریخ میں اگر اس مسئلے کو آپ دیکھیں، دلائل سے حقائق بیان کرنے سے کہیں پہ بھی خون خرابے نہیں ہوئے، اختلافات نے جنم نہیں لیا۔ ایسا ہی ہے۔ اختلاف ہمیشہ جنم لیتا ہے کہاں سے؟ جہاں بد تہذیبی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، توہین آتی ہے۔ صحیح۔ جہاں پہ کمال احترام کے ساتھ اپنی بات کی جاتی ہے، میرا خیال ہے وہاں پہ اصلاً اختلاف کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ صحیح۔ آصف، ایک چیز واضح جو میں آپ سے بیان لینا چاہوں گا کہ اگر حق کی بات ہے تو اس میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ توہین کا پہلو ہو۔ بے شک، صحیح، بے شک۔ بھئی توہین خود ایک اپنے صاحب قلمہ کی، صاحب ایمان کی توہین خود ناجائز کام ہے۔ صحیح۔ حتیٰ ہمارے مراجع نے فتویٰ دیا ہے، جہاں تک گالی گلوچ کا تعلق ہے، کوئی فرد بھی نہ ہو، ایک ہوتا ہے ایک شخص کو سامنے رکھ کر گالی گلوچ کرنا، صحیح۔ کوئی فرد بھی ملحوظ نہیں ہے، اور فقط اس گالی کو آپ زبان پہ جاری کرتے ہیں، یہ خود گالی کو زبان پہ جاری کرنا فعل حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم شریعت ہے۔ مراجع اعظام ہیں، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے، چاہے جائے کہ کسی کی مقدس شخصیت، اس کی توہین کر کے دشمنان اسلام کو انسان خوش کرے۔ جتنی امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرے گا، جتنا انتشار کا شکار ہوگی، اتنا دشمن اسلام خوش ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ لہذا ہم نے دشمن اسلام کو خوش نہیں کرنا، اس کی بے سکونی کے اسباب مہیا کرنے ہیں، اور اس کی بے سکونی کے اسباب جو مہیا ہوتے ہیں وہ وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، مشترکات پہ بات کر کے، صحیح۔ اور مشترکات کو پہ زیادہ زور دے کے ہم بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صحیح، بے شک۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اور یہاں پہ ہی جو جس طرح آپ نے سوال بھی ارشاد فرمایا، حقوق کی جب گفتگو جب کریں گے تو روایات اہل بیت عصمت و طہارت کو دیکھیں، ہر کلمہ گو کو، ہر صاحب ایمان کو وہ روایات جھنجھوڑ رہی ہیں کہ کدھر جا رہا ہے انسان۔ ایک ہے ذاتی فردی، ایک اور بھی معاشرتی معاملات میں سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں نقطہ، یہ بہت ضروری ہے۔ روایات کی طرف میں آتا ہوں۔ بہت مقام افسوس یہ ہے کہ کسی بھی مسلک، چاہے شیعہ مسلک ہے، چاہے اہل تسنن مسلک ہے، یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ایک جذباتی جوان، نہ پختہ سوچ نہ پختہ فکر ہے، ایک بات کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرا گروہ اٹھ کے فوراً اس مکتب کی طرف اس بات کی نسبت دے دیتا ہے، جبکہ اس مکتب کے جید ذمہ دار لوگ اس بات کو کنڈم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو کنڈم کر رہے ہیں اس بات پہ توجہ نہیں کی جا رہی، جو برجستہ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ایک ناپختہ فکر اور ایک اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک بات لگانے والا، اس میں سوشل میڈیا پہ بات ڈالنے والے کو اس مکتب کی بات کہہ کے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ اس کا شخصی عمل ہے۔ وہ ایک فرد کا۔ بھائی ایک دیکھیے کہ علمی دنیا میں اگر آپ آئیں، صحیح، علمی دنیا میں جب آتے ہیں، کسی بھی مسلک کا نظریہ عام کوئی فرد اس مکتب کا عام عالم کو بات کر کہتے ہیں جی نہیں، یہ اس مسلک کی ترجمانی نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی جید عالم بات نہ کرے۔ واہ، ایسا ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ علمی دنیا میں یہ معیار رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا میں وہ معیار کہاں جاتا ہے؟ جید علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں، ہم اس کو بات کو کنڈم کرتے ہیں، اور ایک جذباتی جوان ناپختہ فکر کا مالک جوان ایک بات کر دیتا ہے اور اس کو تھوپ دیا جاتا ہے ایک مسلک کے اوپر، یہاں سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا تمام مسالک کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا، اور درست مکاتب کی جو نظریات ہیں ان کے جید ذمہ دار شخصیات کے اظہارات سے لینا ہوگا، نہ کہ ناپختہ جوان جو کچھ بات شیئر کر رہے ہیں، اور وہ خود جو شیئر کر رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے میں کیا لکھ رہا ہوں، ہاں، یہ واقعی حق ہے یا نہیں ہے یا نہیں، نافہمی میں، جذبات میں کیا بات کر رہے ہیں، اور اس کو ہم فوراً کیا کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں مسلک والوں کا یہ نقطہ نظر ہے فلاں کے بارے میں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے لیکن پھر بھی ایک چیز کے تابع رہ گئے، وہ اس چیز کو اپنے تابع نہیں کر سکے، اس چیز کا نام ہے وقت۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہے۔ انسان کو وقت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وقت انسان کے ساتھ نہیں چلتا۔ واہ واہ واہ، جی، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ
اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو ایک اہم حصہ ہے اخوت اور بھائی چارے کا، وہ تھے حقوق کی بات. بے شک. اور واقعاً پوری رات نہیں، پورا ماہ رمضان بھی جو آل بیت عصمت و طہارت نے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو کے دوسرے پر حقوق کو بیان کیا ہے، ان روایات کی روشنی میں آپ بیان کرنا چاہیں جی تو ماہ رمضان کے لمحات اور آنات تو ختم ہو سکتے ہیں، وہ حدیث منزل اختتام میں ہم نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ اجازت دیں تو حقوق کے حوالے سے میں یہ ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ پہلی حدیث جی یہاں پہ آئی ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 پہ. من عامل الناس فلم یظلمہم وحدثہم فلم یکذبہم ووعدہم فلم یخلفہم کان ممن حرمت غیبتہ وکملت مروتہ وظہر عدلہ ووجبت اخوتہ. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے لیکن اس میں اس پر ظلم نہیں کرتا، اس سے گفتگو کرتا ہے لیکن اس میں جھوٹ نہیں بولتا، سبحان اللہ، فرمایا اگر اس سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو یہ پھر وہ شخص ہو جائے گا جس کی غیبت، جس میں یہ 3 صفات پائی جائیں: ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور وعدہ خلافی دوسرے مومن بھائی سے اگر نہیں کرتا تو فرمایا اس کی غیبت کرنا حرام ہے، اس پر اس کی مروت منزل کمال تک پہنچ جائے گی، اور فرمایا اس کا عدل ظاہر اور آشکار ہے اس کے ان 3 کاموں سے، اور فرمایا ایسے ہی شخص کی اخوت، بھائی چارہ اور دوستی ضروری ہو جاتی ہے کہ اپنی کسی سے دوستی لگانی ہے، کسی کو بھائی بنانا ہے تو ایسے فرد کو بھائی بناؤ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، نہ یہ کہ دنیا کے لالچ، نہ یہ کہ انسان اپنے مفادات کو دیکھ کر، بلکہ یہاں پہ فرما دیا مفادات کو معیار نہ بناؤ بلکہ کمالات کو معیار بناؤ دوستی لگانے کے لیے. پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، یہ بھی اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں حدیث ہے. لا یظلمہ، لا یظلمہ، یہ سوچ ہی نہیں سکتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے، اللہ اکبر، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر کیا کرے، ظلم کرے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ ولا یغشہ، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. یقیناً ہمارے ناظرین ان باتوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں گے کہ یہاں پہ پاک نبی کیا فرما رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کیا حال ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اصل تو بات یہ ہے کہ ہر شخص آیت اور فرمان کو پڑھ کر اس آئینے میں دوسرے کو کہتا ہے کہ تم دیکھو، اللہ اکبر. جبکہ یہ نہیں ہے. اس فرمان کو آئینہ بنا کے ہر ایک کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے یہ کہ میں اس فرمان کی روشنی میں کہاں کھڑا ہوں، کہ آیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. ظلم ایک داستان ہے، پوری وضاحت طلب نقطہ ہے، یہ فقط ایک موٹی سی بات ہے کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یغشہ، مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا. پھر فرمایا ولا یخذلہ، مسلمان کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا. ولا یغتابہ، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرتا. ولا یخونہ، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے خیانت نہیں کرتا. ولا یحرمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اگر بھائی سمجھتا ہے تو اسے کسی چیز سے محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ایک ایک جملہ اگر اس کی آپ وضاحت کرنا شروع کریں تو آپ کے انسان
اور وہ بھی روایات اہل بیت کی روشنی میں، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کیا اہم ذمہ داریاں بیان کی ہیں نبی و آل نبی نے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آیا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خیانت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو محروم نہیں رکھتے؟ اللہ اگر مقام عمل میں آ کر میں نے جملہ کہا تھا نا کہ مسلمان اور اسلام میں بڑا فاصلہ آ گیا ہے، جی یہ اسلام ہے، واہ واہ جی سبحان اس معیار پہ مسلمان نے اپنے آپ کو کیا کرنا تھا؟ لانا تھا۔ لیکن مقام عمل میں دیکھتے ہیں ساری یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق آل بیت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے کام بھی ہم کرتے ہیں، پھر بھی دعوی عشق ہے ہمارا، اور وہ بھی اپنے جیسا کسی کو عاشق ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ واقعاً ان معیارات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، بے شک ان حقوق کی طرف جب تک ہم نظر نہیں کریں گے تو بہت معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر ترغیب دلائی گئی کہ اخوت اور بھائی چارے کے دائرے کو وسیع کرو، اچھا اس سے نہ فقط دوسرے کو فائدہ ہوگا، تمہیں بھی بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ ایسا ہی ہے، جتنا تمہارا دوستی، بھائی چارے اور اخوت کا دائرہ وسیع ہوگا، اتنا اللہ کی رحمتیں تجھے اپنی لپیٹ میں لیتی نظر آئیں گی۔ واہ واہ یہ بھی خود روایات اہل بیت عصمت و طہارت میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ استکثروا من الاخوان، بھائیوں میں آئے دن اضافہ کرو، نہ ایک ایک ایسا رول اور ایسا کردار اختیار کرو آئے دن جو بھائی بنائے ہیں وہ بھی کیا ہوں، آپ کی بزم سے جدا ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ آئے دن ایسا کردار، ایسی وفا شعاری اور ایسا کردار رکھو کہ لوگ سمٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ کا دائرہ اور آپ کا حلقہ احباب میں کیا ہو، وسعت آئے، وسعت ہے، جی بڑے آگے۔ ترغیب دلائی گئی ہے، کثرت، سبحان اللہ، ہاں جی بھائیوں میں اضافہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جتنے بھائی تمہارے زیادہ ہوں گے، اتنے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہر مومن سے کہ اس کی دعاؤں کو کیا کرے گا، قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، تو سبحان آپ کے حلقہ احباب میں جتنے بھائی زیادہ ہوں گے، اتنی دعائیں قبول ہوں گی، جی، اور تو مردود و دعویٰ نہیں قرار پائے گا، مستجاب و دعویٰ قرار پائے گا، جی اللہ تعالیٰ کی حضور میں جو دعائیں کی گئیں وہ زیادہ قبول ہوں گی، تیری یہ فائدہ ہوگا۔ اللہ، سبحان پھر فرمایا وقال استکثروا من الاخفان فإن لكل مؤمن شفاعہ، بھائیوں میں اور زیادہ اضافہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مومن کو خداوند متعال شفاعت کا حق دیتا ہے، تو جتنا تیرا حلقہ احباب وسیع ہوگا اتنی تیری شفاعت کرنے والے زیادہ ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی۔ واقعاً وقال اکثروا من مواخات المومنین، فرمایا کہ سعی اور کوشش کرو تاکہ زیادہ مومنین آپ کے دوست ہوں، آپ کے حلقہ احباب میں آئیں۔ فَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَدًا يُكَافِئُهُمْ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیوں؟ کہا اس لیے کہ روز قیامت ان کا ایک حق ہے جس کی جزا خداوند متعال روز قیامت کو دے گا۔ واہ، جس دن انسان ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا محتاج ہوگا، اللہ اکبر، اس دن ایک عظیم اجر کی شکل میں جو اس نے اس دنیا میں اپنے بھائیوں میں کے حلقہ احباب میں وسعت ڈالی ہوگی اور وسیع پیمانے پہ بھائی بنائے ہوں گے، یہ اس کو عظیم اجر کی شکل میں وہاں پہ نظر آئے گا۔ اللہ، سبحان اور انسان کو کیا چاہیے؟ یہ دیکھیں اتنی ترغیب دلائی گئی ہے، اور ترغیب کا مطلب یہی ہے کہ تاکہ انسان یہاں پہ ایک تو اخلاقی پہلو ہے، اور ساتھ در حقیقت ترغیب دلا کے جی نبی پسند، آل بیت پسند معاشرہ تشکیل دینے کی راہ و روش بتلائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی کہ نعروں سے اسلامی معاشرے تشکیل نہیں پاتے، اس کی پریکٹیکل صورت، عملی تصویر یہ ہے
کہ اپنے ہر شخص جب ان تعلیمات پہ عمل کرے گا اور اپنے حلقہ آبا میں اضافہ کرے گا، اپنے بھائیوں میں اضافہ کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بھائی چارہ قائم ہوگا یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور ہر شخص جب اپنے حقوق کی یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق کی کوئی پاسداری کرے، تو ساتھ یہ بھی تو کرے گا نا دوسروں کے حقوق کا یہ بھی خیال رکھے۔ واہ، تو اس صورت میں نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ فقط یہ کہ اسلام پسند معاشرہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں اس صورت میں امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے آمادہ و تیار معاشرہ بھی تشکیل پا سکے گا۔ جب ان روایات پہ عمل ہو جائے گا معاشرے میں، ایک وہ کہتے ہیں نا آمادہ سازی، تیاری کرنا اس ظہور کے لیے، تو ان روایات پہ عمل کر کے ایک اسلام پسند معاشرہ جب بنائیں گے، اخوت بھائی چارے پہ مشتمل معاشرہ بنائیں گے، جس میں ایک دوسرے کی بات سننے کی سکت ہوگی، برداشت ہوگی، صبر ہوگا، تحمل ہوگا جی، اور وہاں پہ اصل تو تحمل، صبر، برداشت یہ چیزیں اور ظرف کی وسعت نظری وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اختلاف ہو، ایسا ہی ہے۔ اختلاف رائے ہو، اختلاف سلیقہ ہو، تو وہاں ہی یہ انسان نے دکھانی ہے۔ اے کاش اس پہ ہم سارے ان روایات پہ عمل کریں، تو اس صورت میں ہم اپنی آنکھوں سے اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا دیکھیں گے، انشاءاللہ۔ اور پھر اس صورت میں یہاں پہ روایات اہل بیت میں جیسے آیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے، فقط تین شخص صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے، ان کا نقطہ اشتراک کیا ہو؟ ایمان، صحیح۔ دنیاوی مفادات نہیں، نقطہ ایمان کی بنا پر 3 فرد اگر جمع ہو جاتے ہیں تو ملائکہ اس بزم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان فرشتگان الہی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اللہ۔ اور پھر خدا کی درگاہ میں جو یہ بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وسیلہ ان کی دعا کی قبولیت کا یہ ملائکہ بنتے ہیں۔ واہ، حتیٰ فرمایا گیا کہ وہ شفاعت کرتے ہیں، ہمارے پروردگار تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ تنہائیوں میں نہیں بیٹھے، اکائیوں میں نہیں بٹے، بلکہ یہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پروردگار تو بھی اپنا وعدہ پورا فرما، سبحان ان کی اللہ، دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما دے۔ بہت بہت اعلیٰ قبلہ، یقیناً ایسا موضوع ہے کہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کس لحاظ سے اور کتنی حد تک کریں۔ بہت شکریہ آپ سب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا، قیمتی نکات سے مستفید فرمایا۔ خدا مند مطالعہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہماری جو آج کی نشست ہے اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن یہ وقت ہمارے آغاز کا ہونا چاہیے، اس آغاز کا کہ جو ہم نے سیکھنے کا عمل شروع کرنا ہے، اس آغاز کا کہ جو ہم نے میدان عمل میں ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان چیزوں کو بہتر بنانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بہتر نہیں بنیں گے، اگر ہم اپنا معاشرہ بہتر نہیں بنائیں گے، اگر ہم اپنے گھر کا ماحول بہتر نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے ارد گرد کا دائرہ بہتر نہیں کریں گے، تو آسمان سے کوئی مدد نہیں آنے والی، آسمان سے کوئی فرشتے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ہی ہیں جو ہم اس معاشرے کو بہتر کریں گے، اور ہم ہی ہیں جو اس معاشرے کی تنزلی اور اس معاشرے کی جو حالت زار ہے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے، جس طرح قبلہ بھی اپنی گفتگو میں اشارہ فرما رہے تھے کہ اخوت کا تعلق جو ہے، اخوت کا جو معیار ہے، اخوت کا جو ایک کنسپٹ ہے، اس کا تعلق غیر کو دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ پہلے اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے ہے کہ میرے اوپر میرے مسلمان بھائیوں کا، میرے انسان بھائیوں کا، میرے ساتھ منسلک لوگوں کا کیا حق ہے۔ اگر ہم یہی پہچان لیں تو پھر ہمارا معاشرہ بہترین ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح آپ سب روایات بیان کر رہے تھے کہ جہاں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ در حقیقت ہمارے ذمہ کیا حقوق ہیں، اور روایات کے کیا خوبصورت جملے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی ایسا غلط سوشل بائیکاٹ یا اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی ہم یہ سوچیں کہ ائمہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں، ائمہ ایک مسلمان سوسائٹی کا کنسیپٹ یہ دیتے ہیں کہ جس میں ایک مسلمان دوسرے اپنے بھائی کے لیے کسی لحاظ سے بھی اس کا نقصان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دوسرے کو نہیں لیکن اپنے گریبان میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے وجود سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا میرے وجود کی وجہ سے کسی سے ظلم تو نہیں ہو رہا، کیا میرے وجود کی وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔
اسی لیے اخوت کا آغاز ہم نے کرنا ہے اپنے آپ سے اور اپنے وجود کی اصلاح سے، اپنی ذات کی اصلاح سے۔ آج اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کو یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔